بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ بعض لوگ بہادری دکھانے کے لیے جنگ کرتے ہیں، بعض لوگ قومی غیرت کے جذبے کی وجہ سے جنگ کرتے ہیں، اور بعض لوگ محض دکھلاوے کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ ان میں سے کون سا جہاد اللہ تعالی کی راہ میں جہاد ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: جو لوگ اس لیے جنگ کرتے ہیں اللہ تعالی کی بات اونچی رہے، وہ جہاد اللہ تعالی کی راہ میں جہاد ہے۔ شجاعت اور بہادری، قومی غیرت و حمیت پسندیدہ جذبات ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالی کے دین کو سر بلند کرنے یا سر بلند رکھنے کے لیے کار فرما ہو۔ محض بہادری دکھانے کے لیے یا اپنی قوم کو دکھانے کے لیے لڑنا، لڑائی کرنا، یہ جہاد نہیں کہا جاتا، اور نہ ہی یہ عند اللہ پسندیدہ اخلاق اور فضائل میں سے شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح وطن، ملک اور قوم کی حفاظت اور ان کا دفاع کرنا فرض ہے، مگر اسی وقت جبکہ اس کا اصل مقصود و مطلوب اللہ تعالی کے دین کو سر بلند رکھنا ہو۔ یہی وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے جس میں آخرت کے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ تمام مادی اور دنیاوی منافع بھی ضرور حاصل ہوں گے، مگر شرط یہ ہے کہ یہ مادی اور دنیاوی منافع مسلمانوں اور اللہ تعالی کے پرستاروں کے لیے اصلی مقصد اور غرض نہیں ہونے چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی جو جنگ محض وطن، قوم، حکومت یا کسی بھی دنیاوی غرض کے لیے ہو، وہ جنگ تو ہے، جہاد نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان اغراض و مقاصد کے لیے تو کفار بھی جنگ کرتے ہیں، پھر کافروں اور مسلمانوں کی لڑائی میں فرق کیا رہا؟ دیکھیے کتنی بدقسمتی ہے ان مسلمانوں کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرنے یا سر بلند رکھنے کی نیت اور ارادے کے بجائے محض ملک، قوم، وطن یا صرف اپنی آزادی اور حکمرانی کو برقرار رکھنے کی خاطر جنگ کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صرف اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جنگ کریں تو ملک و قوم، وطن کی آزادی، سر بلندی اور تمام دنیاوی مفادات خود بخود حاصل ہو جائیں، اور دین اور دنیا دونوں کی کامرانیاں اور سرخروئی نصیب ہو۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کرنے والے ہی اصل مجاہدین اسلام ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال جب کیا گیا کہ کچھ لوگ بہادری دکھانے کے لیے قتال کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنی غیرت دکھانے کے لیے لڑائی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ دکھلاوے کے لیے لڑائی کرتے ہیں، تو ان میں سے کون افضل ہے، کون اللہ کی راہ میں ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، جس نے اللہ پاک کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے قتال کیا، اصل تو قتال اسی کا ہی ہے۔ تذکرہ چونکہ اس بات کا چل رہا تھا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے،
یا مسلمانوں کی اصل نیت ہی اللہ پاک کے یہاں قابل قبول ہے، اس لحاظ سے چونکہ اصل اعتبار نیت پر ہے، تو جہاد جیسا جو زبردست اور بہترین عمل ہے، اس میں یہ بدرجہ اولا ضروری ہے کہ اس میں بھی نیت اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اس کے دین کی سربلندی رہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مجاہد تو وہی ہوگا جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑے گا۔ مگر چونکہ اللہ پاک نے انسانوں کو ظاہر کا مکلف بنایا ہے، اس لیے میدان جہاد میں ہر مسلمان مقتول کے ساتھ شہید والا معاملہ کیا جائے گا، اور نیت اور ارادے کا مسئلہ چونکہ دلوں کے حال اللہ پاک ہی جانتے ہیں، اس لیے اس مسئلے کو اللہ پاک کے سپرد کر دیا جائے گا۔ ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے میدان جہاد میں جتنے بھی مسلمان مقتول ہوں، شہید ہوں، ان کے ساتھ معاملہ شہداء والا ہی کیا جائے گا۔